عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم معزز سامعین، عزیز بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے کچھ رمضان کی فضیلتیں آپ کے ذہن نشین کی تھی، تو آج بھی کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی اصلاح کے لیے پیش کروں گا۔ رمضان المبارک یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں اور اس کی نعمتیں لے کر آتا ہے، اور ایک سوال کا ازالہ کرتا ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق زندگی بسر کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک شروع نہیں نہ ہوا تھا تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے، ایک بات کرتے تھے، او جی گرمی اس واری بڑی پینی ہے تے روزے بڑے اوکھے ہونے نے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی کئی لوگوں نے کی ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ آپ سماعت کر لیں کہ جو بندہ نیت کر لیتا ہے نا، جس عمل کی بھی نیت کر لیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک نہیں 100 آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تصدیق کرتے ہو؟ بندہ اعمال کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہیں 100 آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے نا تو ہم ان سے پوچھا کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے یار سارا دن ذمہ داری بھی کری دیے تے روزہ بھی رکھی دا، لیکن پتہ نہیں اللہ ہمت کتوں عطا کر دینا ہے۔ آوے اور پتہ نہیں اللہ ہمت کہاں سے عطا کر دیتا ہے۔ روزہ بھی رکھتے ہیں، سارا دن کام بھی کرتے ہیں، اور گرمی بھی اتنی سخت ہوتی تھی، اب تو اللہ نے روزے ہی ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ تو پتہ نہیں اللہ آسانیاں کہاں سے پیدا کر دیتا ہے۔ تو یقیناً بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، ہمت عطا، حوصلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ یہ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی بتایا تھا، قرآن حکیم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، کثرت سے کریں، اور رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ سارا سال ہی کریں، لیکن رمضان میں زیادہ کریں، رمضان میں زیادہ کریں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، 61، ایک تراویح میں، ایک صبح سے پارہ ایک شام کو پڑھا کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ تو 61 قرآن حکیم ختم کیا کرتے تھے۔ اب تو سہولت ہی بڑی ہو گئی ہے، مدارس کا یہ فیض ہے کہ انہوں نے حفاظ اتنے تمہارے لیے تیار کر دیے ہیں کہ اب تم جہاں بھی جاؤ تمہیں حفاظ کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ ایسا کہہ لیں کہ اب مسیتیں کم ہیں اور حفاظ زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر یہ چیز نظر آتی ہے کہ مدارس کا یہ اس کے اندر کردار بہت زیادہ کہ انہوں نے حفاظ بہت زیادہ تیار کیے ہیں، اور
تیسرے نمبر پہ آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب کا نا ایک گاؤں تھا، تو اس کے اندر ایک شخص انتقال کر گئے، تو کچھ عرصہ بعد ان کی قبر سے بڑی خوشبوئیں آنے لگی، بہت زیادہ خوشبوئیں آنے لگی۔ تو لوگوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی بھی نہیں تھا، پیر صاحب ہوندے تو پھر تو موج لگ جانی ہے، پھر تو کرامت لے کے تو پھر ایک آستانہ کھل جانا سی۔ لیکن وہ ایک شخص تھا، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ جب اس کے گھر سے پتہ کیا تو پتہ چلا اس کے پاس نہ علم تھا، صرف نماز پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا۔ تو پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ اس کی قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں؟ تو اس کے گھر والوں نے پتہ کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا قرآن حکیم نہیں پڑھا تھا، لیکن کرتا کیا تھا، قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا اور کھول کر کہتا تھا یہ بھی اللہ نے حق فرمایا، یہ بھی اللہ نے سچ فرمایا، یہ بھی اللہ نے حق فرمایا، یہ بھی سچ فرمایا۔ فرماتے ہیں یہ عمل کرتا تھا، اور جب دنیا سے گیا تو اللہ نے اس کی مٹی کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ محبت کا سلسلہ ہے، قرآن کے ساتھ محبت کا سلسلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، استغفار پڑھتے چلے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا تو عذاب ختم ہے بالکل، اللہ تعالیٰ نے قبر کو نور سے منور فرما دیا۔ اے اللہ وجہ کیا ہے؟ تو بالکل غائب سے آواز آئی، فرمایا اے عیسیٰ تم نہیں جانتے، یہ جب دنیا سے گیا تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا، زبان توتلی تھی، جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم توتلی زبان سے پڑھا تھا تو میری رب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، میں نے اس کے باپ کی قبر کو عذاب سے نور سے منور کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن کا بڑا فیض ہے، تو اس لیے قرآن رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیں اور مدارس کے اندر ان کو داخل کروائیں، اور حفاظ کم از کم الحمدللہ یہ مدارس کا فیض ہے کہ بہت زیادہ حفاظ تیار کیے ہیں۔ تو یہ پہلے بات میں نے کی ہے کہ آج حفاظ زیادہ، مساجد کم ہو گئی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حفاظ کو کھڑا کر کے ان کے سامنے ایک رکا پیش کیا جائے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک محافل کی جاتی ہیں، محافل نعت بھی کی جاتی ہیں، تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ قرآن حکیم کے لیے بھی ایک رکا دینا چاہیے۔ چلیں آج سورۃ رحمان بھی ہمیں پڑھ کے سنائی جائے، سورۃ ملک بھی پڑھ کے سنائی جائے، تو یہ قرآن کا بڑا فیض ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ نقیب حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ حضور کی نعت ہے، سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے، تو پھر اسے بھی پڑھنا چاہیے، تو یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس چیز کو آپ ذہن نشین فرما لیں کہ محبت اور اخلاق کو رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ سر انجام دیں، محبت کریں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں ہے۔ عید کے موقع پر آپ نے 6-7 سوٹ سلوانے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ 2 سوٹ سلوا لیں، 4 کر لیں، تو کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ادا کر دیں تاکہ اس کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں، اس کے معاملات کے اندر بھی۔ تو رمضان المبارک جو ہے نا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، شفقت کا مہینہ ہے، اس کے اندر شفقت کرنا سیکھیں۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا، جس ہاتھ سے گزرا اور جس کی طرف گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تینوں کو برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر تو نیکیاں بڑی بڑھ چڑھ کے لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے وہ چیز دینی چاہیے۔ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب صدقہ کری چیز دینا چاہیے دے، تو میں نے کہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کنواں سال ثواب کیا، تو اس وقت پانی کی قلت تھی تو کنواں سال ثواب کیا تھا۔ میں نے کہا آج کے دور کے اندر بھی جس چیز کی قلت ہے وہی چیز تم صدقہ کر سکتے ہو، وہی چیز تم کسی غریب کو دے سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ کالا بکرا ہی دینا یا کالا ککڑ ہی دینا ہے، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق دیں کہ اگلے کی ضرورت کیا ہے، اور جائز ضرورت دیں اس کو۔ اس کے پاس کھانا نہیں ہے، گندم نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے کہ کل قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ سوال ضرور کرے گا کہ میرے پاس دنیا میں کھانے کے لیے نہیں تھا، تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، اے اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو اللہ پتہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ تھا وہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ یہ سوال کرے گا کہ پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، اے اللہ تو پہننے سے پاک ہے، فرمایا کہ میرا بندہ دنیا کے اندر اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، لباس نہیں تھا، تو نے اسے لباس نہیں دیا۔
تو یقین کریں یہ چیزیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کی طرف غور و فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی سیرت مبارکہ آپ اٹھا کر دیکھیں، 18 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا تھا، تو ہوا یوں کہ جن گھروں کے اندر یہ روایت کرنے والے، اس بات کو لکھنے والے حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر 100 گھر تھا، 100 گھر کے اندر ایک دن راشن نہیں آیا۔ انہوں نے عرض کیا جی کیا بات ہے، راشن ہمارے گھر کے اندر نہیں آیا؟ تو جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ آج 18 محرم الحرام ہے، حضرت امام زین العابدین کا وصال ہو چکا ہے۔ تو بالکل پردہ پوشی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بتلایا کہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اور پھر غریب اٹھے، انہوں نے کہا حضرت امام زین العابدین تو ہمیں گھروں میں کھانا دے کے جایا کرتے تھے، ہمیں لباس دے کے جایا کرتے تھے، ہمیں ہماری دوائیوں کا خرچہ دے کے جایا کرتے تھے۔ پھر کچھ یہاں سے آئے، کچھ لوگ وہاں سے آئے، اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ اٹھا، اور پھر آوازیں آئیں، اکھاں جدو میٹیاں تے زمانہ میں نور ہوے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ میں نور ہوے گا، تے جدو نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ، جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، تے کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، تے گلیاں دا ایاڑا تے سیاڑا مینوں روے گا۔ اور جب حضرت امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا تو پھر ہوا یوں، کوئی ادھر سے لوگ آئے، کہنے لگے کہ انہوں نے ہماری بیٹیوں کی شادی کروا دی، انہوں نے ہمیں اتنا خرچہ دیا۔ چھپ کر رات کے وقت حضرت امام زین العابدین اپنے کندھے پر تھیلا لٹکا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھیرا لگاتے اور کیا کرتے؟ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا کے آیا کرتے تھے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک دن نا اپنے وزیر کو ایک لسٹ دی، لسٹ کے اندر کچھ دن کے معاملات لکھے ہوئے تھے، تو آپ نے غلطی سے نا وہ لسٹ پکڑا دی جس کے اندر آپ کی اپنے ذاتیات کے معاملات لکھے تھے۔ تو جب وزیر نے وہ لسٹ پکڑی تو اس کے اندر دیکھا کہ آج 5000 درود پاک رہ گیا، کل کا وہ میں نے پڑھنا ہے، بیوہ عورتوں کو اتنا راشن دینا، فلاں فلاں چیزیں لکھی تھی۔ تو آپ نے اسی وقت فوراً سے نا زبردستی کے ساتھ وہ رکا کھینچ لیا۔ تو وزیر حرج کرنے لگا، حضور یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے یہ تو ہمیں کبھی بتایا نہیں ہے، یہ کب کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے، آپ فرمانے لگے کہ لوگ پیسہ جوڑتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں کہ وقت کام آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بھی کچھ نیکیاں جوڑ کے رکھی ہیں، کل قیامت کو اللہ کی رحمت کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیں گی اور مجھ پہ رحمت اللہ کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو نیکیاں ہیں نا وہ ہمیں چھپا کے رکھنی چاہیے، جو کل قیامت کو ہمارے کام آ سکیں۔ تو پھر یہ چیزیں ہیں، اور محبت بانٹنی چاہیے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے، فرمایا کہ جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے اسے محبوب پہ کبھی غصہ نہیں آتا، اور جس پہ غصہ آ جائے وہ محبوب نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ اور اس کا رسول جس بات کا فیصلہ کر دے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس بات کو مان لینا۔ عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والا دیکھیں کہیں نمازی بھی ہے کہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، روزہ میرا سکون ہے، اور قرآن میرا سکون ہے۔ اگر دین کا دوسرا نام پڑھ لے تو دین کا دوسرا نام محبت ہے۔ تو پھر دیکھیں عاشق رسول جو ہے کیا وہ محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ جو عاشق رسول ہے وہ محبوب کے دل کو سکون دیتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ اس کے اندر غور و فکر کریں اور قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کریں۔ محدث تبری کا ایک واقعہ ہے، آپ کو سناتا ہوں۔ محدث تبری فرماتے ہیں کہ میں اس وقت طالب علم تھا، دین حاصل کرنے کے لیے اس وقت طلباء دور دراز جایا کرتے تھے، دور تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، کچھ ساتھ دوست بھی تھے، بڑا سفر کیا، اپنے مقام تک پہنچے، تعلیم حاصل کی۔ تو ہمارے پاس اس وقت نا یہ راشن کی کمی تھی، فاقے تھے لیکن تعلیم بڑی تھی۔ فرماتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو ہمارے پاس جمع پونجی ختم ہو گئی۔
ہم نے کیا کیا، ہم نے استادوں سے یہ بات کی کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا، ہم ایسا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو استادوں نے حکم دیا ایسا کرو، یہ ساتھ میں یہودی کی دکان ہے، یہاں سے کچھ ادار خرید لو، جائز ہے، پھر واپس کر بھی دینا، بعد میں ادار لینا، کون سا ان کی نظر لینی ہے۔ تو حضرت محدث تبری فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہودی سے ادار لیا اور کچھ عرصہ ہم نے ادار لے کے اپنا گزارا کیا، تعلیم حاصل کی، ہمارے پاس پھر ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے استادوں سے پھر اجازت مانگی، استادوں نے کہا ٹھیک ہے یار، اب ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو، کوئی آیا گیا تو اسے جو ادار لیا وہ واپس بھجوا دینا۔ تو وہ طلباء کہتے ہیں کہ ہم گئے، جا کر ہم نے کیا کیا، یہودی سے کہا کہ آپ اپنا حساب کر دیں، ہم اگر کوئی آیا گیا تو اسے آپ کا جو مال ہے وہ واپس بھجوا دیں گے، جتنے آپ کے پیسے بنے ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کس کام سے آئے ہو؟ تو محدث تبری فرماتے ہیں ہم نے کہا ہم تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کیا مکمل ہوگی؟ تو محدث تبری فرماتے ہیں نہیں۔ تو پھر وہ یہودی کہنے لگا تم ایسا کرو، اپنی تعلیم مکمل کرو، اور اپنی تعلیم جب مکمل کر لو تو پھر مجھے بتا دینا، میں حساب کر دوں گا، اتنی دیر تک تم ادار لیتے رہو، اور کوئی آیا گیا اسے پیسے بھجوا دینا۔ محدث تبری فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے پھر ادار لینا شروع کر دیا، تعلیم حاصل کی، کچھ عرصہ کے بعد ہماری تعلیم مکمل ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے اب سفر کا ارادہ فرمایا اور یہودی کی دکان پہ گئے، تو ہم نے کہا ہمیں ہمارا حساب کر دو۔ اب یہودی کہنے لگا جی کون سا حساب، میں نے تو لکھا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہودی کہنے لگا میں نے تو لکھا ہی نہیں۔ یہ طلباء کے ساتھ شفقت ہے، ایک یہودی کی، ہم تو چلو مسلمان ہیں نا، ایک یہودی کی شفقت ہے۔ یہودی کہنے لگا میں نے لکھا ہی نہیں۔ محدث تبری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ایسے کیسے، تم نے کیوں نہیں لکھے؟ کہتے ہیں بہرحال بات بڑھ گئی تو ہم وہاں سے چل گئے۔ فرماتے ہیں جب واپس آئے تو 1 سال بعد ہمیں بیت اللہ شریف کی زیارت کا موقع ملا، تو ہم گئے، حج بیت اللہ کی سعادت ملی۔ فرماتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، وہی یہودی بیت اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بولو سبحان اللہ، وہی یہودی بیت اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اس کو تو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا، اور یہ مذہب کا تو یہودی ہے، لیکن یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں گیا اس کے پاس تو جا کر میں نے اسے پتہ کیا کہا، میں نے کہا کیا بات ہوئی، تم تو یہودی تھے، تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو گویا اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، وہ بھی 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا، صرف اجالا نہیں، نور اجالا۔ فرماتے ہیں جب تم تعلیم حاصل کر کے گئے تو ہوا ایسے، رات کے وقت آقا کریم میری خواب میں آ گئے اور انہوں نے کہا اٹھ مسلمان ہو، کلمہ پڑھ، یہودی نہیں مرنے دوں گا، اے میرے طلباء کی خدمت کرنے والے۔ اور فرماتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو شرم آ رہی تھی، اب گھر والی کو کیا کہوں گا۔ صبح ہوئی تو میری گھر والی میرے پاس آئی شرماتے ہوئے، وہ کہنے لگی کیا تمہاری خواب میں بھی وہی آئے تھے جو میری خواب میں آئے تھے؟ اسی گل نہیں سمجھے ہے، فرمایا تہاڈی خواب وچ بھی وہی آئے نے جڑی میری خواب وچ آئے نے۔ فرمایا چلو اب کیا کرنا ہے، اب مسلمان ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صرف تمہاری خدمت کی ہے، یہ دین کے طلباء کی خدمت کی ہے، تو پھر دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ عطا فرمایا ہے۔ تو یقین کریں یہ قرآن کے ساتھ محبت کا صلہ ہے، قرآن کے ساتھ مودت کا صلہ ہے۔ تو قرآن پڑھنا بھی چاہیے، قرآن پڑھانا بھی چاہیے، تعلیم دلوانی بھی چاہیے، اور جو قرآن پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا یہ حفاظ تیار کیے گئے ہیں تو آج بڑی سہولتیں ہیں ہمیں، تو قرآن کے ساتھ محبت کا یہ صلہ ہے۔ اور بات ہو رہی تھی روزے کے متعلق، رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس کے اندر آپ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو 2 بڑی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک تو خوشی یہ ہے کہ روزہ جب افطار کرتا ہے تو اسے اس وقت خوشی ہوتی ہے،
تو دوسری خوشی اسے پتہ کب ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں روزے دار کو جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنا دیدار۔ بڑے بڑے اعمال ہیں ان کے متعلق میں نے یہی پڑھا ہے کہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن روزے دار کو جو دوسری بڑی خوشی اللہ عطا فرمائے گا وہ کیا ہے جی؟ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ وہ ایک صوفی نے بڑی کمال کی بات کی ہے، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، وہ کبھی دیدار تو کرائے گا نا ہمیں جی۔ وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینی نیاز میں۔ بڑی بڑی نیاز کی ہے، بڑے بڑے سجدے کیے ہیں، لیکن دیدار نہیں۔ اے اللہ ایک روزے کے بدلے، یہ رمضان المبارک کے بدلے میں تو اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں شاعر کہ ساری زندگی کہتے رہے ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ مقام کس کو ملا ہے؟ روزے دار کو ملا ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو پہلی خوشی تو یہ نصیب ہوگی کہ جب روزہ افطار کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اور فرمایا دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً روزے دار کی اور روزے دار کے لیے بڑا یہ سعادت کا مقام ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے دل کے اندر صلہ رحمی پیدا کرے۔ ہمارے ماحول کے اندر یہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا کہہ لے کہ خارجیت کا ایک بہت زیادہ نا زور ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، کچھ رویوں کو بدل دیتا ہے، کچھ بد رویوں لوگوں کو، یعنی جن کے رویے ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن ہمیں قرآن یہ درس نہیں دیتا، حدیث یہ درس نہیں دیتی۔ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی 2-4 باتیں سنا رہا ہو نا تو تمہیں اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے تو یقیناً ہڈیاں جب ابلتی ہے تو وہ اپنے کندھے بھی جلا دیتی ہے، ایسی بات ہے نا۔ تو جب آپ یہ کہہ دینا چل یار 2 اور کر لے، چل یار 2 اور کر لے، تو پھر یقین کریں یہ دشمن کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ یہ دشمن کے لیے سب سے بڑی، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، تے جتن دا مل کوڈی پیندے تے ہارن دا مل ہیرا۔ اور بھائی جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈ دا وے، لیکن کبھی آپ ہار کے بھی دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اور شریعت کن محبتوں کا درس دیتی ہے، اور اسلام اور دین کا دوسرا نام ہے ہی محبت۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر جو مالدار حضرات ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھدار ہوتے ہیں، غریب سمجھدار نہیں ہوتا، جہدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے۔ تو پھر یہ بات اب ذہن رکھنی چاہیے کہ جو مالدار ہوتا ہے اگر وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو تو پھر مشورے پہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اس کی یہ امیری ہے نا۔ لیکن غریب بندہ بیچارہ کیا کرے؟ تو اس لیے چاہیے کہ آپ غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اسی چیز کا ہمیں درس دیتا ہے، غریبوں کے ساتھ آپ شفقت کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے تو اسے ڈانٹیں مت۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس کا گھر ہوتا ہے، جس کی دروازے کے دستک دیا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن سامنے والا اسے ڈانٹ رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو درس نہیں دیتا ہمیں اسلام۔ آخری بات کرنے لگوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ نے تو ایک مثال قائم کر دی۔ میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، ایک پیچھے سے بدو آیا، اس نے آ کر آپ کی چادر کھینچی زوردار۔ راوی فرماتے ہیں کہ سرکار کی گردن پر ایک نشان پڑ گیا، اتنے زور سے چادر کھینچی، لیکن آقا کریم جب پلٹ کے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے جی؟ ہمارے ہاں کوئی مانگنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار تم منگن آیا کہ قرضہ لینا آیا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی صلہ رحمی کرنی، شفقت کرنی، محبت کرنی۔ جو کام محبت سے ہوگا وہ کسی چیز سے نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑی کمال کی بات کی۔ آپ کے پاس ایک مرید آ گیا، آپ کے کہنے لگا جی میں بڑا مخلص ہوں اور بڑا مخلص ہو کے کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس سے آگے صلہ بڑا غلط ملتا ہے، مجھے صلہ بڑا غلط مل رہا ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اور کچھ مرید ہوتے ہیں نا، پھر وہ محبت کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی محبت سے کام نہیں چلتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا 1 بار نہیں 2 بار محبت کرو،
3 ٹائم کر دو، درجنوں میں محبت بانٹنا شروع کر دو۔ فرمایا تمہیں محبت کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ملے گا جس سے تمہیں اچھی جزا عطا فرما دے۔ فرمایا تم کہتے ہو میرے ساتھ کوئی مخلص نہیں ٹرتا، تو فرمایا تم ایسا کرو کہ تم محبت کرنا شروع کر دو، محبت بانٹنا شروع کر دو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یقیناً بڑا تمہارا خامی و ناصر ہوگا۔ تو آپ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ آپ رمضان المبارک سادے سے انداز میں، فاقے کے انداز میں اور غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہو کر گزاریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا راضی ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جن حضرات نے سنتیں پڑھنی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔